سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب إليه اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير وإليك النشور اللهم بك صلينا وبك قرأنا وبك ركعنا وبك سجدنا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده إلى آخر السورة صدق الله العظيم ذو الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله اللهم صل وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بعدد ما في جميع القرآن حرفا وبكل حرف ألفا 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 ألوف آلاف ويل لكل همزة لمزة بڑی خرابی ہے ہلاکت ہے ویل کے معنی ہلاکت بھی آتے ہیں خرابی بھی آتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے یہ خرابی اور ہلاکت کس کے لیے ہے لکل ہمزہ لمزہ یہ ہمزہ کا لفظ ہے اسی نسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ ہمزہ ہے ابھی جو سورت شروع ہوئی ہے ویل لکل ہمزہ اس سورت کا نام سورہ ہمزہ ہے عام طور پر مفسرین نے ہمزہ اور لمزہ کی جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے ہمزہ ہر وہ شخص جو کسی کے پیچھے اس کے غائب ہونے کی حالت میں اس کی برائی بیان کرے اس کی غیبت کرے اس کو ہمزہ کہا جاتا ہے اور لمزہ اس کو کہا جاتا ہے جو فیس ٹو فیس کسی کو اس کا گناہ یاد دلا کر یا اس سے کوئی مسٹیک ہوئی ہو اس کی مسٹیک کو اس کے سامنے ذکر کر کے اس کو ٹون کرے طعنہ دے شرمندہ کرے تو فرماتے ہیں صورت کے اندر ویل ہلاکت ہے بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے ہر ایسے شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کے عیب نکالتا ہو واللمزہ اور رو در رو فیس ٹو فیس لوگوں کو منہ پر طعنہ دینے والا ہو اس کی عادت بنا لی ہو الذی جمع مال و عددہ وہ جس نے مال اکٹھا کیا اور اس کو گن گن کر رکھا یہ سورہ ہمزہ ہے اس کا شان نزول مفسرین نے جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ و من والہ نے نبوت عطا فرمائے 40 سال کی عمر مبارک میں
اور مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے آپ نے قریش وغیرہ کو جمع کیا تھا، وانذر عشیرتک الاقربین کے پیش نظر، اور پھر عام لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کی طرف۔ اور ہمیشہ یہ فرماتے تھے قولوا یا ایھا الناس لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں تم لا الہ الا اللہ وہ کہنا شروع کر دو، اس کو اپنے دل کا یقین بنا لو۔ یہ بت پرستی اور شرک جس کے اندر تم مبتلا ہو، ان سب کو ختم کر دو، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اتعبدون ما تنحتون، یہ بت جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، بنایا ہے، وہ اس قابل کہاں ہو جائیں گے کہ تم ان کی عبادت کرنے لگو؟ عبادت تو عظمت کی آخری درجے کا نام ہوتا ہے، محبت کے آخری درجے کا نام ہوتا ہے۔ عظمت کے قابل وہی ذات ہو سکتی ہے جو دوسروں کو وجود دے، دوسروں کو کھلائے، دوسروں کو ہر طرح کا نفع نقصان پہنچانے پر قادر مطلق ہو، اور وہ اللہ کی ذات ہے، یقیناً اللہ کی ذات ہے۔ وہ تو معبود برحق اور عبادت کے قابل ہے، اور انتہائی درجہ محبت اور عظمت کے قابل ہے۔ یہ بت جو اپنے وجود میں تمہارے محتاج ہے، بظاہر تم نے ان کو بنایا، تراشا اپنے ہاتھ سے، اس کی ڈیزائن بنائی، نہ معلوم کیا کیا تو جا کر وہ بنے، پھر وہ کہاں اس قابل ہو سکتے ہیں کہ تم انہی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاؤ، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہی کو تم مشکل کشا حاجت روا سمجھ کر انہی کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دو؟ یہ عقل میں آنے والی بات بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ والوں کو، قریش مکہ کو، کفار مکہ کو ایمان کی دعوت دینا شروع کی۔ شروع کے اندر سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دعوت کے اوپر ایمان لائے۔ عورتوں کے اندر سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پوری امت کے اندر سب سے پہلے جو ایمان لائی ہے وہ آپ کی زوجہ محترمہ، اللہ ان کے اوپر کروڑ ہا کروڑ ملینوں بلینوں رحمت نازل فرمائے، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سعادت ازلی مقدر فرمائی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ہم سب کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ام المؤمنین کو بہتر سے بہتر جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کی قبر مبارک پر کروڑ ہا بلینوں رحمتیں اور اپنے انوارات کی بارش نازل فرمائے۔ تو پوری امت کے اندر سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عورتوں کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ کے ایمان کی دعوت کے اوپر سب سے پہلے جنہوں نے لبیک کہا ہے وہ عورتوں میں سے ایک عورت ہے، خاتون میں سے ایک خواتین میں سے ایک خاتون ہے۔ اور مردوں کے اندر سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس طریقے سے مکہ مکرمہ کے اندر آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، ایمان کی دعوت دینا شروع کی۔ جن کے دل میں سعادت مندی تھی ان لوگوں نے آپ کی دعوت کے اوپر لبیک کہا۔ 1 2 3 4 دھیرے دھیرے یہ تعداد بڑھتی رہی اور بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ تعداد جیسے جیسے بڑھ رہی تھی، کفار مکہ کے جو سردار تھے ان کو آئندہ کے اعتبار سے اپنی چودراہٹ، اور جو اپنے آپ کو سردار سمجھ رہے تھے، ہم بڑے ہیں، لوگ آج تک ہماری اتباع کرتے تھے، یہ ایمان لانے والے تو ہم سے کٹ رہے ہیں، ہماری اتباع اور ہم کو سردار تو کیا مانتے ہیں اور کیا مانیں گے، وہ تو ہمارے بالکل طریقے سے الگ ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح دھیرے اگر مسلمان بنتے چلے جائیں گے تو ہماری جو سرداری ہے وہ تو ختم ہو جائے گی۔ تو ان کے دلوں میں حسد پیدا ہوا، بغض پیدا ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پیدا ہوئی، اور اسی حسد اور بغض کے نتیجے کے اندر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی غیبتیں کرنا شروع کی۔ وہاں کے جو سردار تھے، مثال کے طور پر اخنس بن شریق ہے، ولید بن مغیرہ ہے، امیہ بن خلف ہے، اس قسم کے جو سردار تھے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی غیبت اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط قسم کے بہتان تراشنا شروع کیے۔ بعض تو آپ کے سامنے آ جاتے اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیتے۔ اس طریقے کی حرکت انہوں نے شروع کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا شروع کی۔
حضرات صحابہ کی غیبت کرنا شروع کی، حضرات صحابہ کو ایذا پہنچانا شروع کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، دلاسے کے لیے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطمینان دلانے کے لیے کہ آپ کے دشمن ہیں، آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، مگر آپ ان کے تکلیف پہنچانے سے دل برداشتہ نہ ہو، آپ ان کے تکلیف پہنچانے سے تنگ دل نہ ہو۔ چنانچہ قرآن پاک میں ایک جگہ اور بھی ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، تحقیق کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں، آپ کی غیبتیں کرتے ہیں، بات وقت آ کر آپ کے سامنے طعنہ دیتے ہیں، ان کی باتوں سے آپ کا دل اور آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے گالی کا جواب گالی سے دیں، ان کی غیبتوں کا جواب آپ بھی غیبت شروع کر دیں، نہیں، اس کا جواب یہ نہیں ہے۔ آپ تو بہت اعلیٰ درجے کے اخلاق پر ہیں، آپ کی شان تو بہت اعلیٰ درجے کی ہے، آپ ان سے روگردانی کیجئے، ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ کیجئے۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، آپ تو اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح میں لگ جائیے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے پیچھے پڑ گیا ہو تو اس کو ہم جواب دیں، اس کے بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اس سے مقابلہ شروع کریں، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دیں۔ وکن من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ یہ بہترین طریقہ ہے کسی کی دشمنی سے حفاظت کا۔ کوئی ہمارے پیچھے پڑا ہو تو ہم اس کو ایذا پہنچانے کی درپے نہ ہوں اور اس کے جواب دینے کے پیچھے نہ پڑیں، بقدر ضرورت کوئی بات کہنا ہو کہہ دی، ورنہ اس کو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلام کر کے الگ ہو جاؤ اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تسبیح، تقدیس، اللہ کی تحمید، اللہ کی بڑائی، اور اللہ کی طرف سجدہ کر کے صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو۔ یہی ایک طریقہ ہے مخالفین سے حفاظت کا اور ان کی عداوتوں سے بچنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی طریقہ ارشاد فرمایا کہ جو آپ ان کی باتوں پر تنگ دل نہ ہوں، اپنے سینے کو کشادہ رکھیے اور ہماری حمد کے ساتھ تسبیح بیان فرمانے کی عادت بنا لیجیے۔ وکن من الساجدین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ یقین یعنی موت آ جائے۔ لہذا ان کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ ہماری طرف متوجہ ہو جائیے۔ تو اس سے سورۃ مبارکہ کے اندر بھی یہی تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ آپ کی غیبتیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کے صحابہ کی غیبتیں کر رہے ہیں۔ بعض لوگ آپ کو یا صحابہ کو اگر طعنے دیتے ہیں تو آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں۔ یہ طعنہ دینے والے اور غیبت کرنے والے خود ہلاکت ہوں گے، ہلاکت میں جائیں گے اور خود برباد ہوں گے۔ چنانچہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، اس کے اندر انہی کی ہلاکت کا اور انہی کے انجام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بھی اس قسم کی عادتوں سے محفوظ رکھیں، اور رب ذوالجلال ہم کو غیبت سے اور لوگوں کے طعنے اور لوگوں کو ذلیل کرنے سے اور لوگوں کو شرمندہ کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ان بری بیماریوں سے، ان بری عادتوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اور کوئی ہمارے پیچھے پڑا ہو تو ہم اس کو جواب دینے کے بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ کی تسبیح و تقدیس، توبہ، استغفار، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے مدد مانگیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رب ذوالجلال دنیا کے اندر بھی ان کی ایذا رسانی سے حفاظت فرمائیں گے اور انشاءاللہ حفاظت کی شکل عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو ہمارے لیے ہدایت نامہ بنائے، اور قرآن پاک نے ہمارے لیے جو ہدایت کی باتیں بیان فرمائی ہیں اس کو اپنی زندگی میں عملاً لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔